سب سے بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری، ایک تو وہ لوگ جو وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں وہ ان کے مسائل ہیں، وہی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر گھر میں نقشہ ہونا چاہیے دارالعلوم کورنگی کا، اس میں وقت لکھا ہوا ہے. فرض کریں ایک مثال ہے، انتہائی صحت 4:48 لکھا ہے، ایک فرض ہے، مثال بتا رہا ہوں میں، 3 منٹ پہلے بند کر دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ سائرن کا انتظار کرنا ہے، سائرن خراب ہو گیا، پھر کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے سائرن خراب ہو گیا. اب اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ پرنٹ آؤٹ لے لیں ہم صرف رمضان کا اور وہ گھر میں لگا دیں 1-2-3 جگہ پر، اور ایسے ہوں بھی سوئی جو گھڑی دیکھتے رہیں اور گھڑی پوری ملا کر رکھیں. 3 منٹ پہلے بند کر دیں، 4 منٹ پہلے بند کر دیں، منع تھوڑی. اور پیارے شیخ فرماتے تھے دیکھو جب اٹھتے ہو تو اس سنت کی دعا پڑھ لو، آنکھیں مل کر جو ابھی دعا پڑھ کر سنائی یہ دعا پڑھ لو. جب کھانا کھاؤ گے سحری کا تو کلی کرو گے یا نہیں؟ ہاتھ دھوئیں گے، منہ بھی دھوئیں گے، طریقے سے وضو کر لو، 2 رکعت تہجد کی پڑھ کے اللہ سے اللہ کو مانگ لو، وقت کم ہے. تو فرمایا کہ طریقے سے وضو کر لو، وضو کر کے وقت کم ہے، فرض کریں ایک مثال ہے، وقت کم ہے، 2 رکعت صرف تہجد کی پڑھ کے اللہ سے اللہ کو مانگ کے سحری کھا لیں. یہ میں نے بتایا کیلنڈر ضرور رکھیں. لوگ اذان کے انتظار میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، حالانکہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا. تو قیامت کے دن خدا نخواستہ پتہ چلے تمہارے روزے تو ہوئے ہی نہیں تھے. یہ تہجد کے لیے بتا دیا. تلاوت قرآن مجید کا اہتمام، تحفہ ماہ رمضان کا مطالعہ کرنا، جو حضرت والا کے واعظ اب دوسرے نام سے چھپا ہوا ہے، کیا روزہ اور ترک معصیت، اس کا مطالعہ کرنا. نماز با جماعت بلکہ نماز سے پہلے مسجد میں موجود ہونے کا اہتمام. شیخ کا بتایا ہوا ذکر. مسواک کی پابندی کرنا. آپ دیکھیں مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، آخری وقت تھا، اشارے سے کیا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئی، اپنے منہ مبارک سے صحیح کر کے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمائی. جب واپس کرنے لگے اتنا ذوق تھا کہ مسواک نیچے گر گئی. کلمہ شہادت دلائے گی، 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. منہ کی پاکی ہے، رب کی رضا ہے. اب اس پہ الگ بیان ہے، وہ مسواک کا مجھے بتا دینا، بہت تفصیل کا ایک میرے پاس رکھا ہے بہت عرصے سے. رمضان اور عید کی ساری تیاری شعبان میں کرنا، اگر کر لیا تو ٹھیک، نہیں کریے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے ایسا پہننے والا، اور نیا کپڑے کی شرط بھی نہیں ہے. اگر آ جائے منع بھی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو، لیکن شرط نہیں ہے. لیکن اب یہ مارکیٹوں میں دھکا، اس وقت اتنا رش ہوگا مارکیٹ میں، اتنا رش ہوگا روزہ خور کا، کہ روزہ توڑنے والے ہیں ان کا سب سے زیادہ رش ہوگا وہاں عید کی تیاری میں. جیسے ہی دکانیں کھلیں گی وہ صوفہ سیٹ بدلی کریں گے، کارپیٹ بدلی کریں گے، اور پردے بدلی کریں گے، ڈنر سیٹ فرانس کے لائیں گے تاکہ پتہ چلے ہم بڑے نواب ہیں. ٹیبلیں ہٹا کر شیشے والی ٹیبلیں آ جائیں گی کہ بھائی ہم بھی کوئی نواب لوگ ہیں وہ، اور دوسرے کو فخر سے نہیں، جاؤ کارپیٹ تمہیں دیا، جاؤ صوفہ تمہیں دیا. احساس ہونا چاہیے، ایسا اللہ بچائے. قدر کرنا چاہیے مال کی مفلس ہونے سے پہلے. مفہوم. غربا کے لیے افطار کا انتظام کرنا، صدقے کا اہتمام کرنا. بعض لوگ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نکالتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ اس مہینے میں نکالتے ہیں جس میں زکوٰۃ فرض ہو. یا تھوڑا تھوڑا دے دیں، جیسے بھی، اس پر میرا اس وقت معمول نہیں ابھی بات کرنے کا. گناہوں کا بتا دیا، بد نظری، جھوٹ، غیبت سے بچنا. مارکیٹ اور مالز کے دھکے کھانا، اللہ کو ناراض کرنا، جسم ٹکرا رہے ہیں، اور کوئی نماز سحری وغیرہ پہلے وقت میں جو ہے عشاء کی تراویحوں کے بعد مارکیٹیں کھلتی تھی. اب سنا ہے کہ عید کے رات، عید کی نماز ہو چکی، آ کے خریداری کر رہے ہیں نئے کپڑے کی، نماز بھی نہیں پڑھی فجر کی، عید کی بھی نہیں پڑھی، اور مارکیٹیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا زیادہ آج کل کے مسئلے ہیں. اب افطار کے وقت یا گھر میں شرعی پردے کا فکر نہیں کر رہے اور گناہ کر رہے ہیں. فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا، گیمز وغیرہ، ناول، ڈائجسٹ، اس سے بچنا. سحری کبھی دیر سے ملے تو بیوی پر غصہ نہیں کرنا کہ سالی نے سحری نہیں بنائی، سالی نے اٹھایا نہیں. وہ تو نامحرم میں کیسے اٹھائے گی بھائی؟ قسمت میں نہیں لکھا تھا. اگر پتا چلتا کہ میں سحری کرتا تو کم از کم 15 دست لگتے. تو کیا کہے گا کہ اللہ کا آپ کا شکر ہے سحری کو نہیں اٹھا.